بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا ترجمہ تفسیر کا کلاس چل رہا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہمارا یہاں تک ہو چکا تھا 20ویں آیت تک. تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. ایسا انشاءاللہ آج تھوڑا سوچتے کہ انشاءاللہ پورا کریں گے، لیکن تھوڑا سا آج کم رہے گا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے صرف 5 آیت لیا ہے. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہیں گے. اگر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انشاءاللہ پہلے اتنی یاد کا ترجمہ کریں گے، اور امید ہے کہ آپ سبھی کو جیسا کہ پہلے جو کلاس ہوتا تھا اس میں جیسے کہ بتایا جاتا تھا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کیسے پڑھ رہے تھے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا درس کیسے چل رہا ہے، اگر آپ نے آج نیا کلاس جوائن کیا ہے تو آپ اس سے پہلے کا یوٹیوب پر ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک، تو ہم یہاں سے جو اس میں پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھے ہیں شروع سے، جو ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم ترجمہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو اس میں جو بینرس ملا تھا اس میں بھی لکھا ہوا تھا ترجمہ کرنے کی صلاحیت، یعنی ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں قرآن مجید کا. یہ چیزیں بھی اس میں ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 25 تک ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر دونوں دیکھتے ہیں. یہاں تک دیکھیں، پہلے اس سے پہلے یہ نہیں آیا تھا یہاں پر ایک کلمہ، ایک حرف ہے یا ایھا الناس. ٹھیک ہے، جو یا ہے یہ یا حروف ندا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو پکارنے کے لیے. ہم انشاءاللہ پہلے آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک کے اس کے لغات جو ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے، تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کلیئرلی سمجھ آ جائے پوری بات. ٹھیک، تو یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، یا ایھا الناس. تو یہاں پر یا ایھا، اس میں یہ نہ کہیں کہ یا الگ ہے اور ایھا الگ ہے. ہاں، یا الگ ہوتا ہے اور ایھا الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یا ایھا ان دونوں کے معنی ایک ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے. یا کے معنی اے ہوتا ہے اور ایھا کے معنی بھی اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اگر کسی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں بلانا اے آدمی، تو یا رجل، ہم ایسے بلاتے ہیں، یا کہہ کر پکارتے ہیں. اور ایھا رجل بھی کہتے ہیں، اے آدمی. ٹھیک ہے، ایھا رجل، یعنی کہ یا اور ایھا ان دونوں کا الگ الگ معنی استعمال ہوتا ہے. یا ہوتا ہے مذکر اور مؤنث. یہاں پر کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ صرف مذکر کے ہو یا پھر مؤنث، یعنی کہ یا وہ
मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या वो लड़का हो या लड़की हो, इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। या और जो अयुहा है ये दोनों में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें पुकारना है किसी मर्द को तो हम उसके लिए अयुहा इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी औरत को पुकारना है तो अय्यतुहा इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो उसी तरह से है, तो यहाँ पर देखें दोनों इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब कि हम तर्जुमा यूं करें कि ऐ, ठीक, लेकिन ये दुरुस्त नहीं होता। हम यहाँ पर तर्जुमा जो करेंगे ये या अयुहा का माना सिर्फ ऐ लेते हैं, ठीक, क्योंकि जब इस तरह से आता है तो इसको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर दो माने नहीं होते, बल्कि जब अयुहा या अय्यतुहा से पहले जब या आता है तो वो इस बात की अलामत होता है कि कोई ऐसी बात की जा रही है, बहुत ही जोर दिया जा रहा है उस बात पर, बहुत ही कोई खास बात है कि कोई एक अहम पैगाम दिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि या भी साथ में लगाते हैं, अयुहा या अय्यतुहा से पहले या भी लगाते हैं। अब देखिए इसमें अहम पैगाम भी है, या अयुहन्नास, ऐ लोगों, अन्नास, ठीक है, एंस की जमा है अन्नास यानी कि लोगों, एंस की लोग, ठीक। तो या अयुहन्नास, ऐ लोगों, आगे अबुदु, अब्द का माना, अब्द का माना होता है इबादत करना, ठीक है, अबदानी उसने इबादत किया, और अबुदु इबादत करो, आखिर में क्या है, जमा की अलामत लगा है, अबुदु सब इबादत करो, क्योंकि नास है और लोगों है यानी जमा है, तो आगे जमा की अलामत दे दिया कि सब इबादत करो। या युहन्नासुबुदु, यहाँ पर किसी एक खास करके किसी को नहीं कहा गया है कि तुम इबादत करो, ठीक है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको कहा कि या युहन्नासुबुदु, सबकी ऐ लोगो तुम सब इबादत करो, ठीक। यहाँ पर नास इसका हम एक तरफ से भी देखते हैं हुरूफ मादा क्या है, तो हुरूफ मादा समझने से होता है कि हम अगर किसी भी कलीमे का माना भूल जाते हैं, हमें उसका मीनिंग नहीं मालूम होता, तो हम उसको डिक्शनरी में देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो कलीमा है नास, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, जब इसमें सबसे पहले हम पढ़े थे वमिनन नास में यक़ूलु आमन्ना, ये आयत पढ़े तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया था, ठीक। तो ये वाला हो गया था नास, नास का लोग होता है। आगे एक आता है आबुदु, ऐन बा दाल, यह है इसका हुरूफ मादा। आप जब भी इसको डिक्शनरी में खोजना चाहेंगे तो आप इसको ऐन बा दाल से खोज सकते हैं, और ये अमर है, शुरू में जो अलिफ लगा है वो अमर के लिए है, हुक्म दिया गया है, यानी इबादत करो, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ऐ लोगों तुम सब इबादत करो, रब्बुकुम, किसकी इबादत करनी है, रब्बुकुम, यहाँ पर रब है जो कि पहले भी आ चुका है, तो उसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, इसको फिर से एक बार देख लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल हम इसके आगे देखते हैं जो कि इसमें नए नए वर्ड आए हैं, हम उसको देखेंगे। तो रब्बुकुम, कुम का माना होता है तुम सब, रब्बुकुम तुम सब का रब, ठीक। ये जब कुम आता है तुम सब का के भी माने इसमें आते हैं, जब ये जमीर आते हैं तो इसमें का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे रब्बु का तुम्हारा, रब्बुकुम तुम सबका, ठीक। तो यहाँ पर रब्बुकुम तुम सबका, यानी तुम सबके रब ने, यानी तब यहाँ पर हम यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सबके रब, यानी कि अब हम यहाँ पर तर्जुमा करेंगे या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी, अल्लज़ी का माना होता है जिसने, खलक़कुम, इनमें खा लाम काफ है, खलका यानी उसने पैदा किया, खलका माना होता है उसने पैदा किया, खलकुन का माना होता है पैदा किए जाना। इसमें और जानने वाली चीज है कि इसमें खलक के दो माने आते हैं, एक होता है कि बनाना, और हम इसका क्या जैसे तर्जुमा बोलते हैं कि जिसने तुम्हें पैदा किया, तो पैदा जो उर्दू अदब में हम इसका तर्जुमा करके कहते हैं, तो उर्दू अदब में वैसे तो हम बोलते हैं पैदा यानी कि जन्ना, लेकिन पैदा के माना उर्दू अदब में होता है कि किसी भी चीज को एक दो माने होते हैं, एक तो किसी चीज के जरिए पैदा करना, या फिर किसी चीज की तख्लीक करना, ठीक, यानी कि वो चीज मौजूद ना हो फिर भी उस चीज को बना देना,
ٹھیک ہے، اس کو بھی پیدا کرنا ہی اردو ادب میں کہا جاتا ہے. تو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سب کو بنایا. والذین، والذین اور جو سب لوگ، من سے، من کا معنی سے ہوتا ہے، یہ حروف ہے، یہ بھی بار بار آئیں گے، اس کو الگ سے نوٹ کر کے اس کو یاد کرنا کہ من کا معنی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والذین من قبلکم، قبل یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اردو میں استعمال کیے جانے والے کلمہ ہے کہ جو قبل ہے یہ بھی ٹھیک اسی طرح سے بولا جاتا ہے جیسے کہ اردو میں بولا جاتا ہے. تو یہ بھی عربی زبان میں بھی ٹھیک اسی طرح استعمال کیا گیا ہے. تو من قبلکم، تم سب سے پہلے، کم کا معنی تم سب، ٹھیک ہے، تم سب سے پہلے. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کلمے کا سمجھنے میں تو انشاءاللہ وہ پوچھ سکتے ہیں. جی. من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک، لعل کا معنی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے شاید، ایک ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک، لعل کا معنی ایک ہوتا ہے شاید، ایک ہوتا ہے تاکہ. اور اس کے بعد تتقون، تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اس کا تاقی بھی معنی ہے، شاید بھی ہوتے ہیں. الذی، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اور بتایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء. انشاءاللہ اس کو بھی دعا کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پر تتقون جو ہے تقوی، یہ بھی پہلے آ چکا ہے. یہ تقوی کا اس کا بھی حروف مد الحمدللہ میں بتا دیا پہلے بھی. الذی، جس نے، جعلا، اس نے بنایا. ٹھیک ہے، یہ فعلا کے وزن پر ہے، یہ جب بھی آئے گا اس کا اس نے کیا کسی وزن پر، جیسے خلقا اس نے پیدا کیا، جعلا اس نے بنایا. ٹھیک، الذی جعلا لکم، لکم یہاں پر دیکھیں جو لام ہے یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ اور اس کو دھیان میں رکھیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سب اکثر آتے ہیں قرآن مجید میں، تو اس کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جو لام ہوتا ہے اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، بہرحال ہم اس کے دو معنی رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے یقیناً اور ایک ہوتا ہے کے لیے، واسطے. ٹھیک، الذی جعل، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آتا جائے گا جو جو معنی رہے گا انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک، الذی جعل، جس نے، اور جعل یعنی اس نے بنایا، الذی جعل جس نے بنایا. ٹھیک، جعل ہمارا بنایا نہیں ہوتا بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اس نے بنایا. ٹھیک، کیونکہ یہ فعلا کے وزن پر ہے اس لیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، جعل اس نے بنایا، الذی جعل جس نے بنایا، لکم، لکم یعنی تمہارے لیے، لکم الارض. یہاں پر دیکھیں الارض ہے، جو ارض کا معنی تو ہوتا ہے زمین، لیکن اب اس میں ایک سوال آتا ہے کہ زمین تو ہے صحیح، ارض کا معنی یہاں پر زمین لیا گیا، لیکن یہاں پر ساتھ میں کو آیا ہے. ٹھیک ہے، زمین کو، الارض کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے زمین کو. تو بات ہے کہ یہاں پر کو آیا کہاں سے، کسی بھی چیز کا ایسے ہی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے دیکھیں کہ یہاں پر جو الف لام آیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں الف لام نہیں لگا اور دوسرے میں جب الف لام لگا ہو تو اس طرح سے جس میں الف لام لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ کا کے کی کا اضافہ کیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، کا کے کی کو ایسا لگایا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب سے لگایا جاتا ہے، میں لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک، تو لکم الارض فراشن. ٹھیک، فراشا کہتے ہیں کس کو، فرش. ٹھیک، فراشا نہیں
فرش بنا دیا، والسما اور آسمان، ٹھیک، والسما، سما کا معنی آسمان ہوتا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی الحمدللہ ہم نے حروف مادہ بھی دیکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد بنان، یہ نیا آیا ہے، بنا یعنی کہ اس کا معنی ہوتا ہے چھت، ٹھیک، والسما بنا، اور آسمان کو چھت، اس میں الگ الگ ترکیب ہم دے دیتے ہیں۔ وہ کا معنی اور ہوتا ہے السما مطلب کہ آسمان، بنان یعنی چھت ہوتا ہے، سادہ چیز کو بنا کرتے ہیں تو یعنی کہ چھت ہو گیا۔ تو یہاں سے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، تو ہو گیا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل، وہ کا معنی اور انزلہ، اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا، من السماء، من کا معنی سے، السماء یعنی آسمان، من السماء آسمان سے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو من ہے اس کو یاد کر کے رکھیں، انشاءاللہ یہ بار بار آئے گا، تو اس کو انشاءاللہ بار بار آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں من کا معنی سے ہی آیا ہے، تو من السماء آسمان سے، ماءن، ماء کہتے ہیں پانی کو، عربی میں ماء پانی کو بولتے ہیں، تو من السماء ماءن، آسمان سے پانی، فاخرج، فاخرج اس میں دیکھیں کہ جو ہم ترجمہ کریں گے اس کو پہلے ہم الگ الگ کر لیں گے، یہاں تک تو الحمدللہ سمجھ آ گیا۔ اس میں فاخرج جو ہے تو فا کو ہم الگ کر لیتے ہیں کیونکہ فا کے الگ معنی آتے ہیں، تو جیسے بھی دیکھیں گے کہ جو بھی کلمے ایسے ہیں جن کے کی الگ معنی آتے ہوں، ہم ان کو پہلے الگ الگ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کلمے کو الگ الگ تھوڑا سا کر لیں، تو ہمیں اور آسانی ہو جاتا ہے سمجھنے میں، کیونکہ ہم طالب علم ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت ہی باریکی سے سمجھیں، تو انشاءاللہ ہمیں اور بھی اچھے سے سمجھ آ جائیں گے۔ تو فا خرجہ، فا کا معنی ہوتا ہے پس، تو اخرجہ یعنی، اخرجہ خرجہ یعنی اس نے خارج کیا، ٹھیک ہے، اس نے نکالا، ٹھیک، اسی میں سے نکال دیا۔ فا کا معنی پس یا پھر بھی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس کہیں یا پھر بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی یہاں پر بہرحال میں پھر لیتے ہیں، فا خرجہ پھر اس میں سے نکالا، بھی اس کے ساتھ، فا خرج بھی پھر نکالا اس کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں با کا معنی تو کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر با کے معنی کیا ہوتے ہیں، کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں پر ہم با کے ایک اور معنی لیتے ہیں میں، ٹھیک ہے، میں آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر کے ساتھ لیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کا ایک ترجمہ بھی لگتے ہیں میں، ٹھیک ہے، تو فا خرج بھی پھر نکالا اس میں سے، ٹھیک، کیا ہو گا، پھر نکالا اس میں سے، اور اس سے مراد کون ہے، پانی، فا خرج بھی اور پانی میں سے نکالا، من الثمرات پھل کو، ٹھیک ہے، پانی سے نکالا اور من الثمرات رزق، پھل نکالا اور اسی پھل میں سے، من الثمرات رزق لکم، اور اسی ثمرات کہتے ہیں پھل کو، ثمر اندی ہوتا ہے پھل، یہ اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی نوٹ کر لیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، ثمر کہتے ہیں پھل کو، ثمرات یعنی پھلوں، ٹھیک، من الثمرات رزق لکم، اور انہی جو پھل تھے انہی سے رزق پیدا کیا، تو لکم یعنی تم سب کے لیے، من الثمرات رزق لکم، اور انہی پھل سے تمہارے لیے رزق بنا دیا، فلا تجعلوا للہ، فلا، فا کا معنی ہوتا ہے پس، لا کا معنی نہیں، فلا پس نہیں، یا پھر کہیں تو نہیں، دیکھیں پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
बहरहाल तो जो भी आपको बेहतर लगे, जैसे पेस भी कह सकते तो भी कह सकते यहाँ की, लेकिन यहाँ पर फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फला तजअलू, जाला का माना क्या होता है? बनाना। जाला उसने बनाया, ये पहले कलीमा आया था। अब इसके मदद से आप भी चाहे तो तर्जुमा कर सकते हैं कि फला का माना होता है तो नहीं, लेकिन आगे देखें तजअलू, जाला उसने बनाया, ता क्या आता है? मुखातिब की अलामत जिसका माना आता है तुम। तो तजअलू आगे जमा की अलामत है जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको भी अलग कर दें। बहरहाल मैंने बताया था कि जब भी हम तर्जुमा करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? अलग अलग करना होता है। तो अब हम इसको अलग करेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो ता को अलग कर दिए, वाव अलिफ को अलग कर दिए, जाला बचे, यानी उसका माना हमें पता है। अगर नहीं पता है तो जिम आइन लाम से जाकर डिक्शनरी में देख लीजिए, जालून का माना था बनाना, ठीक। तो अब इसमें हम जोड़ेंगे पहले ता को। तो तज अलू, तुम बनाते हो या बनाओगे। आगे उसके बाद है जमा की अलामत, तो तुम सब बनाते हो या बनाओगे। अब यहाँ पर देखिए ला आया है जो कि हरफ नफी है, मना किया जाता है। फला तज अलू, तो तुम सब ना बनाओ, ठीक। अब यहाँ पर तर्जमा ठीक बैठा क्या? तज अलू का माना मत बनाओ, फला तज अलू तो मत बनाओ, तो नहीं बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ठीक, फला तजअलू लिल्लाही, अल्लाह के लिए, ठीक। यहाँ पर लाम तालील है, इसका माना है के लिए। तो फला तजअलू लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदाजन, ठीक। जो अंदाजा है इसका माना होता है, अंदाजा का माना शरीक ठहराना, ठीक है। ये यहाँ पर है कोई शरीक, ठीक। और यहाँ पर अब ये हम मैं एक सवाल आता है यहाँ पर कोई कहाँ से माना आ गया? ठीक, अंदाज का माना तो होता है शरीक, ठीक, बराबर शरीक। लेकिन अब यहाँ पर कोई शरीक ये कहाँ से तर्जुमा हुआ? तो इसका जवाब ये है कि जब तनवीन आता है किसी कलमे पर तो वो सरासर हो जाता है, फिर उसका तर्जुमा हम कोई भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम कोई लगाएंगे, कोई भी तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम एक कलिमा कोई लगा देंगे वहां पर, ठीक है। जैसे कोई शरीक, ठीक। फला तजअलू लिल्लाहि अंदाज, तो तुम सब अल्लाह के लिए कोई शरीक मत ठहराओ, मत बनाओ। व अंतुम तालमून, और तुम सब जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा हो गया। और अब इसमें देखें जो हमने तर्जमा करके कर लिया, तो बहरहाल मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं, क्योंकि इस तर्जमे में ही हमें सारी चीज तफसील से मिल गया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद अगर आप पढ़ते तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सी चीज ऐसी जो हमें तफसीलन पता चल जाती है, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पर इबादत के बारे में आया है। तो इबादत का जिक्र जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक आयत ऐसा है कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह ताला ने इबादत के बारे में बता दिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये चीज यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादत का हुक्म दिया है वहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने शिर्क से रोका है। क्यों? क्योंकि इबादत और शिर्क ये दोनों एक दूसरे के हैं, यानी कि हम इबादत करते हैं तो शिर्क से बचते हैं, और जब इबादत नहीं करते शिर्क करते हैं, यानी कि हम अल्लाह की इबादत छोड़ते हैं तो यानी इबादत से शिर्क होता है। यानी कि अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो क्या है? हम शिर्क नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम वहीं गैरुल्लाह की इबादत करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? वो शिर्क हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज तफसीलन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कुल इन्ना सलाती, कह दो इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती
میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کلیئر کروا دیا کہ جو جینا ہے، مرنا ہے، جو تمہاری زندگی ہے، موت ہے، اور تمہاری نماز ہے، تمہاری قربانی ہے، یا غیر اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تم عبادت چاہے کوئی بھی کرو صرف اللہ کے لیے. ٹھیک، اور صلاتی جو ہے، صلاتی یہ صرف نماز کے معنی نہیں ہوتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صرف صلاۃ جو ہوتا ہے یہ نماز ہوتا ہے، بلکہ یہ نماز نہیں ہے. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے عبادت، یعنی کہ جو سارے عبادت ہم کرتے ہیں. پھر صلاح کے جو صحیح کریکٹ معنی ہے وہ ہے عبادت. عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی بات کرنے سے منع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے روکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں اور فرما دیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عبادت کا حکم دیا وہاں پر شرک سے روکا ہے. تو انشاءاللہ ہم ابھی اور بھی آیات ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو پھر زیادہ وقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی ایسے آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا وقت کم ہے، تو اس لیے کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی اس میں تو انشاءاللہ اس کو ایک بار پھر سے لے لیں گے تاکہ آپ سبھی کو جو پہلے کی ہے وہ کلیئرلی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر سورۃ الجاریات کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو جن اور انسان کی جو تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے. تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کا. اور ویسے دیکھیں تو قرآن مجید میں اس کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے ملتے ہیں، جیسے کہ تمام انبیاء جو آئے، انبیاء کی دعوت کی وہ بھی کیا تھا، صرف اللہ کی توحید. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے، اس سے پہلے ہم جو پڑھے تھے اس میں کیا تھا، ہم پڑھے تھے پہلے مومن کے بارے میں، اللہ کی بات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں پڑھ چکے تھے، منافقین کے بارے میں پڑھے، کافر کے بارے میں پڑھے، ان سب کے بارے میں پڑھے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عبادت کا حکم دینا شروع کر دیا، کیونکہ اب جو بھی شروع ہوتا ہے وہ عبادت سے ہی شروع ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہو گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ عبادت اور شرک میں کیا ہے کہ اگر آپ جس طرح سے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی بات یعنی کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک، تو انشاءاللہ ابھی 5 منٹ میں کلاس آٹومیٹک کٹ جائے گا تو آپ لوگ فوراً جوائن ہو جانا دوبارہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں 23ویں آیت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا، اب عبادت کیا ہے، کہاں پر ملے گا ہمیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے وہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا. اب
جیسے کہ قرآن جب شروع ہوا تھا، جب ہم نے الف لام میم پڑھا تھا، تو اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اسی طرح سے اب جو لوگ قرآن مجید میں شک کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا آگے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کا معنی ہے اور ان کا معنی اگر، وَإِن اور اگر، کن کا معنی تھا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ہو جا، کن ہو جا. کانا یکونو یہ بھی فعل میں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو الگ سے کہیں گے جب آئیں گے. تو کن کا معنی ہونا، تم ہو، کن تم سب ہو. وَإِن كُنتُمْ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم سب ہو، فی میں، فی کا معنی آتا ہے میں. وَإِن كُنتُمْ فی اور اگر تم سب ہو، فی میں، ریبن، ٹھیک، ایک کلمہ پہلے بھی آتا ریبہ، ٹھیک، شک، یہی معنی لیے تھے ہم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، مما، من کا معنی سے، ما جو، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کہ ایک چیز آپ کو اس میں دیکھیں مما لکھا ہے، اب نون کہاں ہے یہ آپ پوچھیں گے، تو یاد رہے کہ یہ جو کلمہ ہے مما، یہ من اور ما ان دونوں کو ملا کر بنا ہے، ٹھیک. یہاں پر دراصل یہ کلمہ جو تھا یہ تھا جو حرف تھا وہ کیا تھا، کلمہ نہیں حرف ہے، تو یہ تھا من اور ما، ان دو حروف سے مل کر بنا ہے مما، ٹھیک. تو من کا معنی سے، ما کا معنی جو، مما اس میں سے جو نزلنا، یہاں پر ہم نے اتارا، ٹھیک. اب ایک چیز یہاں پر دیکھیں، نون جو ہے اگر یہیں پر شروع میں اگر ہوتا تو یہ ہو جاتا کہ ہم اتارتے ہیں، اتاریں گے. آخر میں جو نہ آتا ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے، ہم کا ہی معنی آتا ہے لیکن وہ ماضی میں ہوتا ہے. ٹھیک، مما نزلنا، نزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا اپنے بندے، ہمارا بندہ، ٹھیک، عبدنا ہمارا بندہ. تو یہاں پر یہ اپنے بندے پر، کیونکہ جب ہم خود بول رہے ہیں تو ہم کیا کہیں اپنے بندے پر، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا. ٹھیک، فاتو بھی صورت من مثلہ، فاتو، اب یہاں سے چیلنج شروع ہوا. فاتو، ادو کیا معنی آتا ہے لانا، ٹھیک ہے. تو فاتو تو لے آؤ، فا کا معنی تو یا پس لے آؤ، تو لے آؤ. فاتو تو تم سب لے آؤ، ٹھیک ہے. فاتو تو سب لے آؤ، بصورتن یعنی کہ سب مل کے لے آؤ، سورتن سورہ، بصورتن یعنی کہ ایک سورت. بگانا انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ یہاں پر جو با ہے وہ کیوں آیا ہے، جب کلمہ پورا ہوگا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. من کا معنی سے اور مثلی، من کا معنی آتا ہے سے، مثلی یعنی اس کی مثال، اس جیسی. فاتو بے صورت من مثلی، تم اس کی مثال ہے، تم اس کی جیسی ایک صورت پیش کرو، لے آؤ. ودعو اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زوردار چیلنج کیا اور کیا کہا، ودعو، دعو کا معنی آتا ہے بلانا، ٹھیک. ودعو یہاں پر جو شروع میں الف ہے وہ حکم کے لیے آیا ہے،
ودعو اور سب بلاؤ، ٹھیک، اور سب بلاؤ، شہداءکم، شہداء یعنی شہادت دینے والا مددگار، ٹھیک، شہداء یعنی تمہارے جو مددگار ہیں، شہداءکم اپنے مددگار کو، شہداءکم اپنے مددگار کو، ودعو شہداءکم اور بلاؤ اپنے سبھی مددگاروں کو، من دون اللہ، من کا معنی تھا سے، دونی کا معنی تھا سوائے، علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوائے، ودعو شہداءکم من دون اللہ اللہ کے سوائے اپنے سارے مددگاروں کو پکارو، اپنے سارے مددگاروں کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، ان کا معنی تھا اگر، جیسے کہ ہم بولتے ہیں انشاءاللہ، کیا بولتے ہیں انشاءاللہ، تو ان کا معنی تھا اگر، شاہ یعنی ہے، تو اسی طرح سے ان کا معنی اگر ہے تو ان کنتم اگر تم سب، کنتم تم سب ہو، صادقین یہاں پر بھی جمع کی علامت یا نون آیا ہے۔ تو کسی نے مجھے ایک بار سوال کیا تھا کہ کہاں پر یا نون اور کہاں پر واو نون لگایا جاتا ہے، اس کو تفصیل سے بتایا، تو انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پر ایسی کوئی آیت آیا جہاں پر کہ دونوں واو نون اور یا نون دونوں رہے گا، تو انشاءاللہ ہم اس میں اس کے بارے میں تفصیل میں بتائیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی چیز کو بتاتے ہیں تو ایسی جگہ اگر ہم بتائیں گے جہاں پر کہ آپ کے سامنے وہ چیز ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے وہ چیز ہے تو آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی بھی چیز سامنے رہے گا تو آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح سے سمجھیں گے، جب دونوں سامنے رہے گا تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر واو کہاں پر یانون لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بلاؤ اپنے سارے مددگاروں کو، تمہارے جو بھی مددگار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پکارو، سب کو بلاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر، پھر ان اگر، فَإِن پھر اگر، لَمْ تَفْعَلُوا، یہ چیز دیکھیں، اس میں ابھی مجھے اس بار کا خیال ہے کہ مجھے یہ بھی، میں جب ترجمہ جو کرنا سکھا رہا تھا، جو ہمارا 3 مہینے 6 مہینہ کا کورس ہے، تو اس میں کسی نے بھی سوال کیا تھا، تو میں نے الحمدللہ ان کو یہ بھی جواب دیا بھی تھا، تو کیا کہ لم اور لن کا استعمال جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ لم اور لن کہاں پر ہوتا ہے اور اس کے کب کیا معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک آیت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگ ہوں جو جن کو نہیں معلوم ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں لم اور لم کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کیسے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فَإِن بس اگر، لن تفعلوا، ٹھیک، تم نہ کر سکو، ٹھیک، یہ ترجمہ ہوتا ہے، لم جو آتا ہے یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، تو یہ کیا آتا ہے کہ یہ نہ کر سکو، یہ مستقبل میں جاتا ہے اس کا ترجمہ، ولن تفعلوا، یہاں پہ لن کا معنی یہ کیا آتا ہے کہ ایک دم سے نہیں کر سکو، یعنی کہ کبھی، یہ ہمیشہ کے لیے بتا جاتا ہے، تو یہ لن تفعلوا نہیں تم کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، لن کا معنی ہرگز کے معنی آتے ہیں، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، ٹھیک، اس کا یہ ترجمہ آتا ہے، یعنی تم کر سکو، ٹھیک، تفعلوا تم کر سکو، اور یہاں پر جب لن آ گیا، لن تفعلوا تم نہ کر سکو، اور وہ لن تفعلوا تم نہ کر سکو گے، یہاں پر یہ ترجمہ ہوا، ٹھیک، تو امید کرتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کا الگ الگ ترجمہ کیسے ہوتا ہے اور کب کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ فَاتَّقُوا، یہاں پر دیکھیے جو فا ہے اس کو اگر ہم الگ کر دیں گے اس میں ہم ایک آ دیتا الف تا قاف، تو اتقو ہوگا، یعنی کہ تقوی، یہی معنی تھا تقوی کے، ٹھیک، فَاتَّقُوا تقوی کا معنی تھا ڈرنا، فَاتَّقُوا تو ڈرو،
क्या, तो डरो, किससे डरना है यहाँ पर के, अन्नार, आग से, ठीक, और वो आग क्या है, यानी कि जहन्नम से, फत्तकुन नारा लती, ठीक, और वो आग क्या है, वो जहन्नम की आग है, ठीक है, फत्तकुन नारा लती, उस आग से, अल्लती जो, ठीक, यहाँ पर अल्लती जो है वो मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, तो अल्लती जो, वक़ूदुहा, वक़ूदुहा, इसमें देखें यानी कि यहाँ पर जो नहीं, इसका माना जिसका है, जिसका ईंधन है, तो इसके दोनों को मिलाकर के तर्जुमा किया जाता है तो उसका हो जाता है। तो वह का माना और खुदुहा, जो खुदुहा इसका माना होता है कि ईंधन, और हा यानी उस, और उससे मुराद क्या है, आग, उस आग का, अल्लती वक़ूदुहा नास वल हिजारा, नास भी जानते हैं, और यह है हिजारा, हिजात कहते हैं पत्थर को, ठीक, फत्तकुन नारा लती वक़ूदुहा नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। वअद्दत लिल काफिरीन, वअद्दत लिल काफिरीन, इद्दत है एक मुद्दत है, यानी कि ये कहेंगे तैयार की गई है, किसके लिए, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बताया कि अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है, तो इसी तरह से ये जो काफिरीन है, ठीक है, जो अल्लाह के साथ कुफर करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, उन सब के लिए तैयार किया गया है क्या, यही आग जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसमें कि पत्थर और इंसान जलाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली सब कुछ समझ आ गया है। और इसका अगर हम देखें तो इसमें कुछ बातें बताइए जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर समझ गए हैं। इसको अलग से होता है कि हम इसमें यही समझे कि कुरान मजीद कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, सब जानते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि अला अब्दिना, अपने बंदे पर नाज़िल किया, और वो बंदे किस पर, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे हैं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से हम एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जो चैलेंज किया है, ये सिर्फ इतना नहीं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक आयत का चैलेंज कर दिया, बल्कि इससे पहले आप अगर देखेंगे सूरह बनी इसराइल में, तो इसमें अल्लाह ताला ने भी कहा कि कुरान मजीद भी लाने का अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि, और तुम जिन और इंसान मिलकर, सिर्फ कोई एक नहीं, जिन्नात भी मिल जाओ साथ में, सिर्फ इंसान नहीं, साथ में जिन्नात भी मिल जाओ, जिन और इंसान सब मिल करके ये कुरान पेश करो, ठीक है। ये जैसा है कुरान पेश करो, जैसा कुरान मजीद है, वैसे तुम भी एक किताब लाकर पेश करो, लाओ, बना कर लाओ। इस तरह से अल्लाह ताला ने 10 सूरतें बनाने को भी कहा। जब एक कुरान नहीं बना पाया तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, 10 सूरतें बनाओ, 10 सूरतें बनाकर लाओ। अल्लाह ताला ने कितने छोटे चैलेंज, पहले तो कुरान का देखिए, अल्लाह ताला ने कहा घटा देते हैं, छोटा कर दिया, थोड़ा कर दिया। सूरह हूद के अंदर, सूरह हूद की आयत नंबर 13 में है कि तुम 10 आयत लेकर आओ, तो उनसे 10 आयत भी ना हो, क्योंकि कोई ला ही नहीं सकता, ठीक। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कोई इस जैसे सूरत बनाकर लाओ, ठीक है, जैसे कि इसमें भी आता है, इस जैसे सूरत लाओ। और फिर अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान मजीद में भी जो हमने पढ़ा कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम कयामत तक नहीं ला सकते, ठीक, नहीं ला पाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया कि तुम नहीं ला सकते और हरगिज़ नहीं ला सकोगे, यानी कि अब कयामत तक कोई कुरान जैसी कोई किताब या कोई एक सूरत भी पेश नहीं कर सकता, ठीक। यहाँ पर
सूरत की बात अलग है, अल्लाह ताला ने एक और भी इससे भी एक चैलेंज किया अलग से कि जैसे आते हैं सूरत तूर में है कि इस जैसी कोई एक आयत ले आओ। ठीक, पहले तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ, अब अल्लाह ताला ने कहा इस जैसी कोई एक आयत लेकर आओ, अगर तुम सच्चे हो तो वो भी किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद के बारे में फरमाया, और कुरान मजीद के जैसे कोई ना कोई सूरत ला सकता है, ना ही कोई आयत, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बार कुरान लाने का चैलेंज किया, उसके बाद एक आयत तक आए, फिर भी किसी को भी हिम्मत नहीं है, किसी में भी कोई भी नहीं ला सका एक भी आयत, और इंशाल्लाह कयामत तक कोई नहीं ला सकेगा। ठीक, तो उसी तरह से वबश्शिरुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, इसके बाद अब यहाँ पर जो कुरान मजीद के मानने वाले, जो इनकार करने वाले, उन सब के लिए जो बताया गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर एक चीज बताया कि एक मोमिन जो है, मोमिन के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन है, उनके लिए क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि वबश्शिरुल्लज़ीना आमनू, ठीक, और बशारत दे दीजिए। एक जो साद से बनता है, एक वो होता है, एक होता है शिन से जो बनता है बशर, यानी कि खुशखबरी। ठीक, तो वबश्शिरुल लज़ीना आमनू, और बशारत दीजिए, उन सबको खुशखबरी दीजिए, आमनू जो सब ईमान लाए हैं, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल करते हैं, सालिह अमल करते हैं। जो यहाँ पर जो बशर है, इसका तर्जुमा खुशखबरी को होता है, अल्लज़ीना जो सब लोग, आमनू, अमना या अमनू, मोमिनू, इनसे बनता है, हमजा मीम नून रहेगा, इसका हुर्फ मादा, और अमिलू का आइन मीम लाम ये होता है। ठीक, अमल करना, ये भैया अमिलु सालिहात, सालेह अमल, साले ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, व अमिलु सालिहात, और साले अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं। अन्ना, इन्ना और अन्ना, इन दोनों के माने बेशक यकीनन ही होते हैं, बेशक या यकीनन, ठीक है, दोनों माने ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का यही तर्जुमा करेंगे, वामिलु सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अन्ना यानी बेशक, लहुम उन सब के लिए है, हम का माना उन सब होता है, और लाम तालील जो है उसका माना होता है के लिए, लहुम उन सब के लिए, जन्नातिन जन्नत है। ठीक, बागात है, जन्नत का माना बागात होता है, जन्नतिन तजरी, तजरी यानी कि बहती है, तजर का माना होता है बहती है, बहना, मिन से तहतिहल अनहार, तहत कहते हैं नीचे को, और हा यानी उसके, तहतिहा उसके नीचे। ठीक, मिन तहतिहल अनहार, नहरे, अनहार कहते हैं नहर को, यानी यहाँ से तर्जुमा करें, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बेशक उन सब के लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ठीक, बेशक उन सब के लिए जन्नत है, उन सब के लिए बागात हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुल्लमा, ठीक, कुल्लमा, कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरति रिज़्क़ा, कुल्लमा जब दिए गए, कुल्लमा दिए जाएंगे, कुल्लमा रुज़िक़ु दिए जाएंगे उन सबको, ठीक, यानी कि उनको रिज़्क़ दिए जाएंगे, मिन्हा उसमें से, मिन का माना से, हा यानी उस, मिन्हा उसमें से, मिन से, समरत, तो समरतिन क्या माना आता है, समर यानी कोई फल, यहाँ पर देखें समरतिन आ गया, यानी सरासर कर दिया गया, कोई भी, यानी कि कोई भी फल दिए जाएंगे, रिज़्क़ यानी रिज़्क़ तौर पर, कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरति रिज़्क़ा, और जब उनमें से कोई भी फल उनको रिज़्क़ के तौर पर उनको रिज़्क़ दिए जाएंगे, खाने को दिए जाएंगे,
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا کا معنی آتا ہے سب کہیں گے. قالا یعنی اس نے فرمایا، اس نے کہا، قالو سب کہیں گے، وہ سب کہیں گے، ہاذا یہ، ہاذا کا معنی آتا ہے یہ. اس کا بھی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہ بہت کام آئے گا. انشاءاللہ آپ کو آگے اگر آپ عربی بولنا سیکھتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا سبق میں بھی آتا ہے، تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. ہاذا کا معنی ہوتا ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، تو ہاذا یہ اللہ جی، وہ یعنی کہ جو، اللہ جی یعنی جو، رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، رزقنا ہمیں دیا تھا، ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل پہلے سے، یعنی کہ جو ہم پھل ہمیں ملتا ہے کھانے کو، تو ہم جو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں رزق ملتا ہے دنیا میں، تو ہمیں یہ چیزیں وہاں پر بھی ملنے کی ہے. ٹھیک، یعنی کہ ہماری جو پسندیدہ چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم دنیا میں جو چیزیں پسند کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں وہاں پر بھی ہماری پسندیدہ چیزیں ملے گی. ٹھیک، ہم اگر صالح عمل کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو لوگ صالح عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بشارت دے دو کہ ان کے لیے یہ ایک باغات ہے جس کے نیچے نہر جاری ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کو ایسے رزق دیے جائیں گے کھانے کو، جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی ملا کرتے تھے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پسندیدہ ہوں گے، وہ پسند کرتے ہوں گے. آپ جو دنیا پسند کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ جس کو پسند کرتے ہو چیزیں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی عطا کریں گے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے ملتی جلتی بھی ملیں گی. ٹھیک، صرف وہی نہیں کہ ہمیں جو پسند ہے، بلکہ ہمیں اس سے ملتی جلتی بھی ملے گی. وَأُوتُوا، اور دیا جائے گا بِهِ، اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا. ٹھیک، متشابہہ کا معنی ہے جیسے کہ ملنا ہوتا ہے، تو ملتا جلتا دیا جائے. وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، اور اس سے ملتا جلتا بھی انہیں رزق دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ، اور ان سب کے لیے، فِيهَا، اس میں، ٹھیک ہے، معنی میں ہے یعنی اس، فِيهَا، اس میں، ازواج مطہرہ، صاف ستھرے. یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ اکثر ترجمہ کرتے ہیں کہ بیویاں. ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ جو ہم ازواج یا پھر جوزہ کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں زوجہ کا، وہ غلط کرتے ہیں کہ ہم اس کی بیوی مانا لیتے ہیں. اس کا جو کریکٹ معنی ہے، اس کا ہوتا ہے ہم سفر. ٹھیک، اس کے ایک ساتھی ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کریکٹ معنی اس کے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے تو صرف اس میں مرد نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اگر ہم بیوی کہیں یا پھر شوہر کہیں تو اس میں کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، تو دونوں جوزہ ہیں. ٹھیک، تو ازواج جو ہے تو بیویاں صرف معنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہمسر ملے گی، ایک ساتھی ملیں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر مرد ہے تو انہیں عورت ملے گی، عورت ہے تو انہیں مرد ملیں گے. ٹھیک، تو یہ کریکٹ ترجمہ ہوتا ہے اس کا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک صاف ازواج. ٹھیک، بہرحال اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، ازواج ملیں گے. ٹھیک، کیونکہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی الگ کلمہ نہیں کہ اردو میں کر لیں گے تو اس کا کوئی غلط معنی ہو جائے گا. نہیں، یہ بھی اردو میں ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ازواج ہے یہ اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے الحمدللہ. تو مطہرہ، طہارت، طہارا یا طہورو، طہارتن، یہ سب تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ طہارت کا معنی کیا ہوتا ہے، پاک و صاف ہونا. تو مطہرہ، پاک صاف یعنی پاکیزہ. تو جو میم آیا ہے تو یہ والے کے معنی آتا ہے، اور جو چیز اس میں ہو اس کی ایک صفت بیان کرتا ہے، یعنی کہ پاک صاف ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے. ٹھیک، تو ازواجن مطہرہ یعنی پاک صاف ازواج. وہم، وہ کا معنی اور، ہم، ان سب. وہم، اور ان سب، وہ سب، فیہا، فی کا معنی میں، ہا یعنی وہ، فیہا، اس میں، خالدون، خالد کرتے ہیں ہمیشہ رہنے والے.
ٹھیک، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفات بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں خالد. تو ایک صفات خالد کا معنی آتا ہے ہمیشہ رہنے والا، جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ رہنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خالد اس کو کہتے ہیں. تو خالدون ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک، تو یہ بھی کلیئرلی سمجھ آئے گا الحمدللہ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اور بشارت دیجیے، انہیں خوشخبری سنائیے وہ لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، یقیناً ان سب کے لیے یہ باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا اور قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. انہیں جب رزق دیا جائے گا، انہیں جو پھل دیا جائے گا ان کے لیے، انہیں عطا کیا جائے گا پھل اس میں سے جو ان کے لیے رزق ہے، وہ سب کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی عطا کیا گیا تھا، ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور اس سے ملتا جلتا بھی دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ازواج ہوں گے پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ ہمارے یہاں تک ہو گیا، اور انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ آگے ہم اس کا کیا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا انشاءاللہ 25ویں آیت کا ہم اس کو آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ابھی جیسے کہ 10 بجے تک آپ کو کلاس بتایا گیا تھا، تو ابھی الحمدللہ 10 سے اوپر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ اور بھی کلاسز ہوتی ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ابھی 25ویں آیت ہوگی، اس کو ایک بار پھر سے انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہوگی اس میں 25ویں آیت کو ایک بار پھر سے لیں گے. اور انشاءاللہ اس میں کچھ لوگوں کے کچھ سوال بھی آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے جواب بھی کلاس میں انشاءاللہ یا پھر اس کو الگ سے ہم انشاءاللہ اس کے ان کے جواب بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں کلاس ابھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں الحمدللہ. اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو کلیئرلی سب سمجھ آگے ہوں گے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب وہیں پر مل جائے گا. اور اس کے نوٹس وغیرہ سب آپ کو انشاءاللہ گروپ میں دے دیے جائیں گے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.